کو ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذمات کو اب تک یہ پتہ نہیں تھا، اس ذمات تم کن کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہو، کن کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہو، ارے ابھی تو تم خود ہی بیمار ہو، بارگاہ میں پہنچو تو صحیح، تمہارا خود علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ تو وہ بارگاہ کہ شاعر نے کہا زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔ ذمات کو پتہ نہیں تھا، ذمات ابھی تو تم خود بیمار ہو، خود بیمار ہو، ذرا بارگاہ میں پہنچو تو صحیح، علاج ہو جائے گا۔ المختصر یہ ہے، یہ میرے نبی کی فراق میں، میرے نبی کی جستجو میں نبی کو ڈھونڈتا تھا، نبی کو ڈھونڈتا تھا۔ ایک روز اتفاق کی بات تھی، میرے نبی ایک راستے سے نکلے چلے جا رہے تھے، ادھر سے ذمات آ رہا تھا، ادھر سے نبی جا رہے تھے، سامنے سے ذمات آ گیا، ادھر سے نبی جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کو دیکھا نہیں تھا، نبی کو جانتا نہیں تھا، نبی کو پہچانتا نہیں تھا، نبی کو مانتا نہیں تھا۔ پہلی ملاقات ہو رہی، پہلا مقابلہ ہو رہا، پہلا آمنا سامنا ہو رہا۔ جب قریب پہنچے تو میرے نبی رک گئے، میرے نبی کو دیکھ کر یہ رک گیا، نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کی منموہنی صورت کو دیکھ رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم تصور میں کہہ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کہہ رہا ہے فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے، فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے، کہاں سے کوئی تمہارا جواب لے آئے۔ ملک شام میں گیا، ایران میں گیا، حبشہ میں گیا، قرن میں گیا، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا، اتنا حسین آج تک میری نظروں نے نہیں دیکھا جتنا کہ آج مکہ کی دھرتی پر آج ملاقات ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا حسین آج تک نہیں دیکھا، سبحان اللہ، آج تک نہیں دیکھا اتنا خوبصورت۔ کیا خوبصورت تھے میرے نبی، جو ایک بار دیکھ لیتا بس نبی کا ہو جاتا تھا۔ بڑی معروف روایت ہے کہ نبی ایک بوڑھی خاتون مکہ کے کسی چوراہے پر کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی کہ میری گٹھری کو اٹھا کر میری منزل تک وہ پہنچا دے، لیکن کوئی نہیں ملا۔ اچانک میرے نبی کا گزر ہوا، جب نبی تشریف لے کر آئے تو اس کی نظر نبی کریم کے چہرے پر پڑی، تو میرے نبی سے کہنے لگی آپ کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے ضعیفہ تو اپنا کام بتا، تیرا کام کیا ہے؟ بے شک سبحان اللہ، ذرا بولے سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ اس روایت کو موضوع کہتے ہیں، گھڑی ہوئی روایت ہے، لیکن یہ اتنی معروف روایت ہے کہ اس کو علم دنیا کے ذریعے سمجھ لیے کہ آپ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو زبان سے یعنی بیان کیا ہے۔ تو خیر میرے نبی کی شان دیکھیں آپ، میرے نبی کا کمال دیکھیں آپ۔ میرے نبی نے فرمایا تو اپنا کام بتا، تیرا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے باہر جانا ہے، مجھے گٹھری اٹھانے والے کی تلاش ہے۔ نبی نے فرمایا مت پریشان ہو، یہ کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج گاؤں میں تھوڑی سی اگر ممبر بن جائے نا تھوڑا سا محلے کا، تو پھر چین نہیں لگن دیتا کسی کو، نیچے کی تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ کائنات کے سردار ہے، پوری دنیا کے سردار ہے، لیکن کیا نبی کریم کا اخلاق تھا، نبی نے کاندھے پر رکھا اور چلنے لگے میرے نبی، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی چل رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی میرے نبی سے، کہتی جا رہی تھی بیٹا مکہ میں گھر ہے میرا، زمین بھی مکہ میرا، سب کچھ مکہ میں ہے میرا، لیکن آج مکہ بھی چھوڑ لوں، شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے کہ مجھ سے بتایا ہے کہ مکہ میں محمد کوئی عبداللہ کا لڑکا ہے جو نبوت و رسالت کا دعوے دار ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا اسی کا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بتایا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا دعوے دار ہے، میں مکہ شہر چھوڑ رہی ہوں، اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ کہیں میری ملاقات نہ ہو جائے اور کہیں مجھے بھی اپنا دین چھوڑ کر اس کا دین میں داخل نہ ہونا پڑ جائے۔
اللہ اکبر. میرے نبی مسکراتے اس کی باتوں کا جواب دیتے چلے جا رہے تھے. میرے نبی مسکراتے چلے جا رہے تھے. کہتی جا رہی تھی بیٹا میں مکہ چھوڑ رہی ہوں, مکہ شہر چھوڑ رہی ہوں کہ مکہ میں اب کوئی طوفان آنے والا ہے, کوئی زلزلہ آنے والا, کوئی بھوکم آنے والا, اس لیے کہ وہ محمد ہمارے لات منات والعزیٰ کو برا بھلا کہتا ہے, اس لیے مکہ میں کوئی بڑا طوفان آنے والا, اس لیے مکہ ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں میں, اور تجھ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ تو بھی مکہ کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ میں چل لے. اللہ اکبر. جہاں تک اس کو جانا تھا اس کی گٹری کو رکھ کر میرے نبی واپس ہونے لگے تو کہنے لگی اے محمد بیٹا اپنا نام تو بتا دے, اپنی مزدوری تو لے کر جا, اپنا انعام لے کر چلا جا. میرے نبی نے فرمایا ماں کیسی بات کرتی ہے تو, انعام کی باتیں کرتی ہے ماں, میری شان تو یہ ہے ماں انا آتینا کل کوثر, اللہ نے خیر کثیر کا مالک مجھے بنا دیا ہے, میری شان تو یہ ہے وَلَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جَبَلٌ وَذَهَبَا, اگر میں اشارہ کر دوں پہاڑوں کو تو سارے کے سارے سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے, لیکن میں ماں رئیسی نہیں چاہتا, میں امیری نہیں چاہتا, میں رئیسی نہیں چاہتا, اپنا معاوضہ اپنی دولت اپنے پاس رکھ. ماں ضعیفہ نے کچھ اظہار خیال کچھ اس انداز میں کیا تھا بیٹا ارے وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر نبی ہونے کا اعلان کر رہا, دعویٰ کر رہا. بیٹا تیری صورت کو دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے اگر مکہ میں کسی کو نبی ہونا چاہیے تھا تو وہ تجھے ہونا چاہیے تھا, رسول ہونا چاہیے تھا تو وہ تجھے ہونا چاہیے تھا, رسالت کا دعویٰ اگر کسی کو کرنا تھا تو وہ تجھے کرنا چاہیے تھا, مگر بیٹا ذرا نام تو بتا دے اپنا. میرے نبی نے فرمایا اے ماں جس محمد کے ڈر سے اس منزل تک آئی ہے وہ جانے عالمین محمد رسول اللہ میں ہی تو ہو. سبحان اللہ. صحیفہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر تم ہی محمد ہو, تم ہی اللہ کے رسول ہو تو تاخیر نہ کیجئے, ہاتھ بڑھائیے مجھے بھی اسلام میں داخل فرما لیے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے حسین تھے میرے نبی, جو دیکھتا تھا میرے نبی کو دیکھ کے ہی میرے نبی پہ شیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی کو دیکھتا تھا نبی کا ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی بہن ہے جس کا نام ہے شیما. کیا نام ہے؟ ذرا اونچا بولیں. یہ حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی ہے, حقیقی بیٹی ہے, اور میرے نبی کی رضائی بہن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ کی سگی بیٹی اور نبی کی رضائی بہن. ہائے ہائے ہائے. فرماتی جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر مکہ اپنے قبیلے میں پہنچی تو ان کی عمر بمختلف روایات 9 یا 12 یا 17 سال کی تھی. تو اس عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر محلے میں گھمایا کرتی ہیں. گھمایا کرتی ہیں, پیچھے پیچھے دادییں تائیں چچیاں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کیا نہ لگ جائے؟ نظر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. یہ شیما کا